السلام علیکم طالبات، آج ہم ہکشر اوہلن کے نظریے کے بارے میں پڑھیں گے، جس کو جدید نظریہ بین الاقوامی تجارت بھی کہتے ہیں، ماڈرن تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ اس نظریے کو ہکشر اوہلن نے پیش کیا۔ اس کا ڈیفینیشن ہے، اوہلن نے اپنی کتاب نیشنل اینڈ انٹر ریجنل ٹریڈ کو 1933 میں اس نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ ہکشر ایک سویڈش اکنامسٹ ہیں۔ ہکشر اوہلن نے انیس میں اس کے استاد نے اس نظریے کو بیان کیا تھا۔ پھر بعد میں 1933 میں ہکشر نے اس کو ترقی دی۔ اوہلن نے اپنی کتاب نیشنل اینڈ انٹر ریجنل ٹریڈ کے 1933 بین الاقوامی کلاسیکی نظریے پر تنقید کی اور بین الاقوامی تجارت کو عام تجارت کا نظریہ یا عاملین کی دستیابی کا نظریہ پیش کیا۔ اس کو بین الاقوامی تجارت کا جدید نظریہ بھی کہتے ہیں۔ ہکشر اوہلن کا نظریہ اس لیے کہتے ہیں کہ اوہلن کے ٹیچر ایلی ہکشر نے اس خیال کو 1919 میں پیش کیا تھا۔ اس کے مطابق مختلف ممالک میں عاملین مختلف مقدار کی دستیابی کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت وجود میں آتی ہے، اور اوہلن نے اس کو ترقی دی اور ایک جدید نظریے کی شکل دی۔ مفروضات، یہ تھیوری کے مختلف مفروضات ہیں۔ اس ماڈل کو 2x2x2 کا ماڈل کہتے ہیں۔ یعنی 2x2x2 کا ماڈل اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تجارت دو ممالک کے درمیان ہو رہی ہے اور دو اشیاء کی پیداوار کی جا رہی ہے، دو اشیاء کے درمیان تجارت ہو رہی ہے، دو ممالک کے درمیان تجارت ہو رہی ہے، اور عاملین پیداوار بھی دو ہے۔ اسی لیے اس ماڈل کو 2x2x2 ماڈل کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کلاسیکی نظریات کے بارے میں پڑھے ہم، وہ جو ماڈلز تھے 2x2x1 کے ماڈل تھے۔ اب یہاں پہ دو عاملین پیداوار کا استعمال کیا جا رہا ہے، اسی لیے دو اشیاء، دو ممالک اور دو عاملین کے درمیان تجارت ہو رہی ہے۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے، ذرائع کا مکمل استعمال کیا جاتا ہے۔ اشیاء اور عاملین کی مارکیٹ میں مکمل مسابقت پایا جاتا ہے، یعنی کہ پرفیکٹ کمپٹیشن۔ عاملین کی منتقلی ہے، مختلف ملکوں میں عاملین کی دستیابی کی مقدار میں فرق پایا جاتا ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں پائے جانے والے عاملین کا معیار یکساں ہے۔ دو اشیاء کے تفاضل پیداوار میں فرق پایا جاتا ہے اور دو اشیاء کے پیداوار کے طریقے مختلف ہیں۔
ایک کی پیداوار اصل میں ٹیکنیک کا استعمال سے ہو رہی ہے اور دوسرے ملک میں محنت عمیق ٹیکنیک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مختلف اشیاء کا تفاعل پیداوار مختلف ہے، مگر ایک اشیاء کا تفاعل پیداوار دونوں ممالک میں یکساں ہوتا ہے۔ عاملین کی دستیابی میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مکمل نقل پذیری پائی جاتی ہے۔ نقل پذیری کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ حمل و نقل کی لاگت نہیں پائی جاتی۔ فری ٹریڈ، دونوں ملکوں کے درمیان آزاد تجارت عمل میں آ رہی ہے۔ دونوں ممالک کے صارف کا ذوق اور ترجیح یکساں ہے، یعنی کہ ان کی پسند ایک جیسی ہے اور تکنیکی معلومات میں بھی کوئی بھی فرق نہیں آ رہا ہے۔ دونوں علاقوں میں اشیاء کی پیداوار استقرار حاصل پر ہوتی ہے۔ فری ٹریڈ ہے اور مکمل روزگار پایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ اس نظریے کے مفروضات ہیں۔ اب ہے تشریح۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اشیاء کی قیمتوں میں اور عاملین کی قیمتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق پیداوار کے ساتھ کا تعین مہارت کی مدد سے ہوتا ہے اور دو مختلف علاقوں کے درمیان تجارت کی وجہ سے عاملین کی دستیابی کیا ہے، قیمتیں ان کی مختلف ہیں۔ عاملین کی قیمتیں مختلف ہیں۔ مختلف ممالک میں اشیاء کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اشیاء کی قیمتوں میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ عاملین کی قیمتوں کا فرق ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ملک میں عامل پیداوار جو زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہوگا؟ سستا ہوگا بنسبت کے جہاں پہ وہ عامل پیداوار کم پایا جاتا ہے۔ اس کے دو وجوہات ہیں، کرائٹیریا دو ہے کلاسیفیکیشن، ایک ہے فزیکل کرائٹیریا، دوسرا ہے پرائس کرائٹیریا۔ قیمت کا فرق اور کوالٹی، فزیکل کوالٹی جو ہے اس کا فرق، یعنی کہ ہولینی کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں محنت زیادہ ہے تو اس ملک کو محنت کا استعمال کرتے ہوئے محنت عمیق ٹیکنیک کا استعمال کرنا چاہیے، اور جس ملک میں اصل کی بہتات ہو تو وہ ملک اصل عمیق اشیاء کی پیداوار کرنا چاہیے تاکہ دونوں ممالک کو فائدہ ہو سکے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اگر کسی ملک میں سرمایہ اور محنت کا جو تناسب ہے
وہ زیادہ ہیں تو وہ ملک اس ٹیکنیک کا استعمال کریں گا. یعنی کہ اگر کسی ملک میں سپوز ہم جرمنی اور انڈیا دونوں ممالک کی مثال لے رہے ہیں تو جرمنی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اصل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بنسبت محنت کی، اور انڈیا یا ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں پہ اصل کی مقدار کم ہوتی ہے اور محنت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو ہم یہاں پہ تناسب دیکھیں گے کہ اصل اور محنت کا کیا تناسب ہے. تو یہاں پہ ہم کو ظاہر ہوتا ہے کہ G/LG جو یہ ہے، یعنی KG کیا ہے؟ کیپٹل آف جرمنی، یعنی کہ اصل جرمنی میں اصل کی مقدار، اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں جرمنی میں لیبر کی زیادہ ہے بنسبت انڈیا کے کیپٹل اصل اور محنت کی مقدار سے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جرمنی کون سا ملک ہے جس میں اصل کی مقدار زیادہ ہے، اور انڈیا ہندوستان جس میں محنت کی مقدار زیادہ ہے. تو یہاں پہ جرمن جو اصل کی صلاحیت بہتات رکھتا ہے وہ اصل ہمیں ٹیکنیک کا استعمال کر کے اس اشیاء کی پیداوار کریں گا جس میں اصل کی مشینوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے بنسبت محنت کی. تو یہاں پہ دو طرح کی اشیاء لی گئی ہیں، جیسے کہ شرٹس اور واچز کی مثال ہم یہاں پہ لیے ہیں. تو شرٹ جس میں ہم محنت کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں، اور واچز کے لیے مشینوں کے استعمال یا اصل کی استعمال کی ضرورت پڑتی ہے. اور شرٹس کے لیے محنت ٹیکنیک کا استعمال کیا جا سکتا ہے، پیداواری ٹیکنیک کا، اور واچز کے لیے اصل ٹیکنیک یعنی کہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایکس محور پر شرٹس کو ظاہر کیا گیا ہے اور وائی محور پر واچز کو ظاہر کیا گیا ہے. آئی کا جو خط ہے وہ انڈیا کا ہے اور جی کا جو خط ہے وہ جرمنی کا ہے. اور یہ جو ظاہر کر رہی ہے کروز آئی اور جی پروڈکشن پاسبلٹی کرو کو ظاہر کرتے ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے محنت ٹیکنیک کا استعمال کر کے شرٹس کی مقدار زیادہ پیدا کر سکتا ہے بنسبت جرمنی کی، اور جرمنی واچز کی مقدار زیادہ پیدا کر سکتا ہے بنسبت انڈیا کی. تو یہاں پہ جو ہم ظاہر کر رہے ہیں فیکٹر انلومنٹ، یعنی کہ عاملین پیداوار جو ہے جس میں اصل اور محنت کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور پیداواری تکنیک جو علیحدہ ہے اصل اور محنت ٹیکنیک کا استعمال کر کے پیداوار یہاں پہ کی جا رہی ہے. تو کیا کریں گے کہ کس طرح سے انڈیا شرٹس برآمد کرے گا اور واچ کی درآمد کرے گا جرمنی سے. جرمنی کو شرٹس برآمد کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں فزیکل کوانٹٹی آف فیکٹر آف پروڈکشن. اس کا تعلق کس سے ہے؟ سپلائی ایسپیکٹ سے ہے، رسد کی وجہ سے. تو یہ عاملین کی جو پیداوار کا تعلق ہوتا ہے طلب و رسد پر منحصر ہوتا ہے.
تو یہاں پہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جرمنی کیا ہے، اصل کی محتاط رکھنے والا ملک ہے، اور ہندوستان محنت کی وافر مقدار رکھتا ہے۔ تبھی ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ جس ملک میں ان کا نظریہ یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ جو ملک اصل کی بہتات رکھتا ہے، وافر مقدار رکھتا ہے، تو وہ اصل ٹیکنیک کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو ملک محنت کی وافر مقدار رکھتا ہے تو وہ محنت ٹیکنیک کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ اب پرائس کرائٹیریا، قیمت کے فرق کو یہاں پہ واضح کیا گیا۔ اوپر دیے گئے مفروضات کی روشنی میں طلب اور رسد کی عاملین قیمتوں میں فرق کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ کیا ہوتا ہے، قیمتوں کے فرق کی وجہ سے اشیاء کی طلب اور رسد میں فرق آتا ہے۔ رسد کی کمی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، قیمتوں میں اگر کمی ہوتی ہے تو طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر رسد کم ہے عاملین پیداوار کے رسد کی کمی اور زیادتی بھی بین الاقوامی تجارت کی وجہ بنتی ہے۔ تو ایسی اشیاء جس کی وجہ سے پیداوار کے لیے قلت پائی جاتی ہے، پیداوار کے لیے قلت پائی جاتی ہے، تو کیا ہوگا، اس کی رسد کم ہوگی اور وہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ طلب زیادہ ہوں گی، رسد کم ہوں گی، تو کیا ہوگا، قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پہ قیمتوں کے فرق کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی چیز، جس طرح سے ہم مثال لے چکے ہیں جرمنی اور انڈیا کی یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، تو چونکہ جرمنی میں کیا ہے، اصل کی مقدار زیادہ ہے، لیبر کی مقدار کم ہے، تو اصل کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے رسد زیادہ ہوگی اور اس کی قیمت کم ہوگی۔ ہندوستان جہاں پر محنت کی وافر مقدار ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہندوستان میں محنت کی قیمت کم ہوگی۔ تو یہاں پہ پی کے جو ظاہر کیا گیا ہے، اصل کی قیمت، اور پی ایل جو ہے لیبر کی قیمت۔ اس گراف کی مدد سے یہاں پہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جو ملک میں کیپٹل زیادہ ہے تو اس کی قیمت وہاں پہ کم ہوں گی، اور کم قیمت میں وہ مقدار کی زیادہ پیداوار کی جا سکے گی۔ تو اس طرح سے، جس طرح سے ہم نے مثال دی تھی کس کی، واچ اور شرٹس کی، تو اس طرح سے قیمت کے فرق کی وجہ سے یہاں پہ جرمنی کیا کریں گا، واچ کی پیداوار زیادہ کریں گا، اور ہندوستان جو ہے سو کیا کریں گا، شرٹس کی پیداوار، یعنی شرٹس کی پیداوار کے لیے محنت عمیق ٹیکنیک کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ واچ کی پیداوار کے لیے اصل عمیق ٹیکنیک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ قیمتوں کے فرق کو ظاہر کیا گیا ہے۔ قیمت کے معیار کے لحاظ سے عاملین کی قلت یا زیادتی، مقدار کے معیار کے لحاظ سے عاملین کی قلت یا زیادتی۔ توہین تجارت سے پہلے کے عاملین کی قیمتوں کی مدد سے عاملین کی دستیابی سے فیکٹر انڈومنٹ کا تعین کیا ہے، پی سی بائی پی ایل از لیس دین پی سی بائی پی ایل۔ تو یہاں
جرمنی میں نسبتاً سرمایہ کی زیادہ مقدار دستیاب ہے، تو اور انڈیا میں محنت کی زیادہ مقدار دستیاب ہے، تو جرمنی کیا کریں گا، اصل میں ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے واچز کی پیداوار زیادہ کریں گا، اور انڈیا محنت میں ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے کیا کریں گا، شرٹس کی پیداوار زیادہ کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے پروڈکشن کاسٹ کیا ہے۔ 25 واچ اور 100 شرٹس، 100 شرٹس کی لاگت زیادہ ہے 25 واٹ سے۔ اور یہاں پہ دیکھیے 100 شرٹس کی کاسٹ کم ہے 25 واچز۔ تو اس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ لیبر کی وافر مقدار ہے انڈیا میں، تو انڈیا کی کاسٹ کم ہوں گی شرٹس کے لیے، اور جرمنی میں اصل کی بہتات ہے، تو اسی لیے جرمنی میں واچز کی لاگت کم ہوں گی بنسبت شرٹس کے، تو اسی لیے ہندوستان محنت میں ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، شرٹس کی پیداوار کرنا چاہیے، اور جرمنی کو اصل میں ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے واچ کی پیداوار زیادہ کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے سے تجارتی تعلقات رکھنے چاہیے، یعنی کہ جرمنی کیا کرے گا، واچ کی برآمد کرے گا اور کپڑے کی درآمد کرے گا۔ ہندوستان کیا کرے گا، کپڑے کی برآمد کرے گا اور واچ کی درآمد کرے گا۔ تو اس طرح سے ہندوستان اور جرمنی کے درمیان میں تجارتی تعلقات بہتر ہوں گے۔ فیکٹر پرائس، جب تجارتی تعلقات دونوں کے درمیان میں قائم ہوں گے تو طویل مدت میں جا کے عاملین کی پیداوار میں کیا ہوں گی، ایکول ہوں گی۔ کیونکہ جب جرمنی امپورٹ یعنی کہ درآمد کرے گا کون سی گڈ، شرٹس کی، تو اس کی طرف بڑھتی جائیں گی، اور طرف بڑھنے کی وجہ سے اس کی پیداوار زیادہ کرنا پڑے گا۔ جب پیداوار زیادہ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے زیادہ لیبرز کی ضرورت پڑیں گی۔ جب لیبر کی ڈیمانڈ بڑھ جائیں گی، لیبر کی ضرورت بڑھ جائیں گی، تو لیبر کی ریٹ ول بی ڈکلائن۔ تو اس طرح سے دونوں ممالک میں کہ لیبر کی ویج بھی بڑھتے جائیں گی، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، دونوں ممالک میں ویجز مساوی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو لانگ رن میں تجارت میں فرق آ سکتا ہے۔ تنقید، یہ تنقید کی گئی ہے کیونکہ اس میں جو استعمال کیے گئے مفروضات 2x2x2 کا ماڈل جو ہے، دو ہی اشیاء کے درمیان اور دو عاملین کے درمیان، دو ممالک کے درمیان میں جو تجارت ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے تنقید کی گئی ہے، اور
لینیٹو پیراڈائمس، لینیٹو نے اس نظریے کا معمہ کھڑا کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ نظریہ ظاہر کرتا ہے کہ جو ملک محنت کی وافر مقدار رکھتا ہے وہ محنت میں ٹیکنیک کا استعمال کریں گا، اور جو ملک اصل کی مقدار زیادہ رکھتا ہے وہ اصل میں ٹیکنیک کا استعمال کریں گا۔ تو اس نے لینیٹو نے ایک امریکہ کا جائزہ لیا اور ان نتیجے پہ پہنچا کہ وہاں پر جو محنت میں ٹیکنیک کا استعمال زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے ممالک سے، جس طرح سے اس پر تنقید کی گئی۔ یہ ایک ساکت نظریہ ہے، اس پر بھی تنقید کی گئی ہے، اور جو دو ممالک کے درمیان دو مختلف اشیاء کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، مستقل رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اس پر بھی تنقید کی گئی ہے، کیونکہ وقت اور حالات کے لحاظ سے لوگوں کی ذائقے میں اور تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ دو عاملین ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک اصل ہے دوسرا محنت ہے، اور پروڈکشن ٹیکنکس جو ہے پیداواری ٹیکنیک بھی دو مختلف ہے، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ پرائسز کے لیے جو اشیاء کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس نظریے پر تنقید کی گئی ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ نظریہ اہمیت رکھتا ہے، اس نظریے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تھینک یو۔